حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایک آدھ فرقے میں الجھ کر یا کسی سے ضد و اناد کی بنا پر یا کسی فرقے سے کسی شخص سے لڑائی کی وجہ سے ایک ایسی رائے قائم کرتے ہیں اور اس رائے پر اتنی زوردار طریقے سے تائید پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ دین پر صرف ہم عمل کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی بندہ بھی دین پر عمل نہیں کر رہا۔ اس ضمن میں اس رمضان میں بھی اور کئی رمضانوں میں یہی کیفیت آتی ہے کہ بعض شخصیات کی طرف سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تراویح نام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کو موقع ملا جو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی جب تم یہ کہو گے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر دوسرا بھی کاؤنٹر نیریٹو ایسے ہی لائے گا کہ وہ اتنی شدت سے کہے گا کہ تراویح نام کی نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو اللہ نے اہل ایمان کو ضابطہ دیا وہ یہ ہے کہ فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ تمہارا جھگڑا لڑائی تمہیں اس نوعیت یا اس نوبت تک نہ پہنچا دے کہ تم اللہ تعدلوا عدل ہی نہ کر سکو۔ آگے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، یہی تقوی کی اصل بات ہے۔ اس لیے عدل یہ ہے کہ مسئلے کو بتایا جائے، عدل یہ نہیں ہے کہ ایک نیریٹو کے ضد میں کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر کے اور کسی چیز کا سرے سے اس لیے انکار کر دیا جائے کہ چونکہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ابتدا میں آپ پر تہجد فرض تھی جب باقی نمازیں نہیں تھیں۔ جب باقی نمازیں آ گئیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو تہجد کو نافل بنا دیا گیا اور اس کو ذرا اس میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ اور تہجد کے ضمن میں بھی جو عام لوگوں کو حکم تھا اس میں بھی نرمی آ گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہ رہا کہ آپ ہر روز بلا ناغہ وہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور یہی وجہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کی کیا صورتحال ہے تو فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، احناف ہوں، شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، یا دنیا میں جتنے فرقے بھی پائے جاتے ہیں وہ ہوں، سب کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھنا چاہے تو اس کی اوسط مقدار 8 رکعت ہے، کم از کم مقدار 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے تو 12 رکعت ہے۔ اور یہ ساری رکعت کی تعداد مختلف احادیث سے اخذ کر کے بنائی گئی ہے، لہذا زیادہ معمول وہ 8 کا ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھنا چاہے تو 12 پڑھ لے، اگر کسی کے پاس وقت کم ہے تو صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ وطر کا آ جاتا ہے، تو وطر کا اجماعی معمول وہ 3 رکعت ملتا ہے۔ اس میں ایک دلیل تو سیدھی سی یہی ہے جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور ان 11 رکعت میں 8 رکعت وہ نوافل ہیں جن کو تہجد کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 رکعت وہ وطر ہیں جو وطر کے نام پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جتنی بھی احادیث ہیں جن میں وطروں کی قرات کے بارے میں بتایا گیا، اس کو نقل کرنے والا بخاری ہو یا امام مسلم ہو
ترمذی ہو یا ابو داود ہو، نسائی ہو یا ابن ماجہ ہو، یا ان کے اساتذہ میں سے ہو یا ان کے تلامذہ میں سے کوئی ہو، سبھی نے وطروں کی قرأت ایک ہی طرح سے نقل کی ہے، اور وہ ہے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص ہے۔ یہ وطروں کا معاملہ ہے۔ اور باقی عام دنوں میں ہر پورے سال میں جو نوافل پڑھنے کا معمول ہے وہ 4 اور 4 کا معمول ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے رمضان کے بارے میں ایک معمول منقول ہے، اور اس معمول کے بارے میں ایک تو میں اپنے اس سے پہلے کسی مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اگرچہ اس کی سند میں تھوڑی بہت کمی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے 20 رکعت پڑھی ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایسا رہا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا، لیکن یہ تھا انفرادی طور پر۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سب کو ایک قاری پر جمع کر دیا۔ اب وہ قاری کو کتنی رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا؟ روایات دونوں طرف ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 11 کا حکم دیا گیا، اس کو بھی امام مالک نے نقل کیا۔ ایک روایت یزید بن رومان والی ملتی ہے جس میں کہا کہ 20 رکعت کا حکم دیا گیا، اس کو بھی امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ چونکہ معمول اہل مدینہ کا ہے، اس کا سب سے بڑا اتھینٹک سورس ہمارے پاس موطا امام مالک ہے۔ لہذا ہماری نظر میں چونکہ حضور کا عام سال کا بھی اور رمضان کا بھی 8 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، اور وہ رمضان میں بھی معمول تھا، لہذا رمضان میں بھی وہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح باقی ایام میں چونکہ باقی تراویح کا معمول نہیں تھا اور رمضان میں اس کا معمول تھا، لہذا اس کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اس لیے نہیں کی کہ کہیں ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے یا ہمارے لیے مقرر نہ کر دی جائے، لیکن الگ سے بے شمار حدیث ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، متفق علیہ۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں ایمان اور یکسوئی کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی خاص بات ہے کہ من قام رمضان کہا گیا ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہی معمول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ایام میں 8 دن ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ کہا من قام رمضان ایمان واحتسابا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کا معمول بناتا ہے۔ اور اس کو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، اور تقریباً اس کو امام بخاری نے 212 نمبر پہ اور امام مسلم نے 222 حدیث نمبر پہ نقل کیا ہے، اور دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے من قام رمضان، رمضان کے قیام کی بات ہو رہی ہے، یہاں عام قیام کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بعض محدثین کے ہاں قیام رمضان اور چیز ہے اور قیام اللیل اور چیز ہے۔ بعض محدثین نے اس میں فرق نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاملہ الجھن میں چلا گیا۔ اس لیے قیام رمضان کے معاملہ میں وہی معمول ہے حضور اکرم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور اس کے بعد امت میں معمول چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت یا سختی کے بغیر لوگوں کو رمضان کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان میں قیام کی کوشش کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور امام مسلم نے اس کو 223 یعنی 223 نمبر پہ اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قیام کا الگ سے ایک ترغیب کا معاملہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں قیام کیا جائے۔ اسی لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں اس کا قیام تم پر لازم کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم احباب اور دوستو سننے والوں، تمام حضرات سے یہ التماس ہے کہ اس الجھن میں یا اس لا علمی میں یا اس غلط فہمی میں نہ پڑا جائے کہ رمضان میں وہی چیز تراویح ہے اور غیر رمضان میں وہ چیز تہجد ہے۔ تہجد الگ نماز ہے اور پورا سال اس کا معمول ہے، اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ معمول اپنی جگہ پر ہے، لیکن رمضان اس کا اپنا احترام اور اس کا اپنا قیام کی ترغیب ہے، اور اس کے لیے الگ سے احادیث موجود ہیں، وہ صرف رمضان ہی کے بارے میں ہیں، اور پھر ان کے اوقات میں بھی فرق ہے۔ قیام رمضان یہ آدھی رات سے پہلے کا عمل ہے، عشاء کے بعد کا عمل ہے، اور قیام جو لیل ہے یہ عام طور پر رات کے آخری حصے کا معمول ہے۔ اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ پڑا جائے، بلکہ کوشش کر لی جائے، جو آدمی بھی چاہتا ہے کہ وہ دین کی بات کو سمجھ لے، بجائے کسی فرقے کے اندر اپنے آپ کو جکڑنے کے، کسی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنے کے، کسی کتاب کے ساتھ جکڑنے کے، وہ تمام احادیث جو قیام رمضان اور قیام اللیل پر ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے۔ قیام اللیل اور قیام رمضان دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کو الگ الگ کر کے دیکھ لیا جائے۔ قیام رمضان میں کیا حکم ہے اس پر عمل کر لیا جائے، قیام اللیل کا کیا مسئلہ ہے اس پر عمل کر لیا جائے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے دین ہمیں دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ آج ہم بلا وجہ ضد بازی میں اور بعض اوقات دیکھا گیا اپنے فرقے کی رعایت کرنے کی غرض سے احادیث کے معاملے میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، بعض اوقات حدیث کا مفہوم غلط بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارے نزدیک اصول یہ ہے اس موضوع کی تمام احادیث کو سامنے رکھ لیا جائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔